اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر شخص مرد یا عورت کی عمر جو ہے مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مومن کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور بآسانی روح نکل جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا نافرمان یا کافر ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں اور روح بہت سختی سے نکالی جاتی ہے۔ فرشتوں کے دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں، کیونکہ اس وقت چھپی باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، خواہ ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے۔ اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے اور عذاب کے دکھ درد اور آرام و راحت کو محسوس کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لاش چارپائی وغیرہ پہ رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اس کو اٹھاتے ہیں، اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے ہائے میری بربادی، مجھے لے جاتے ہو۔ پھر نافرمان کے انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ قبر کا مردے کو دبانا، مردے کو قبر میں دفن کے بعد مردے کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، پھر قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ قبر میں 3 سوالات، 2 فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے، ان کی شکل ڈراؤنی اور بڑے بڑے دانت جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور مردے کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھاتے ہیں، اور یہ 3 سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1 من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2 ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3 ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مومن کا جواب ہوتا ہے، پہلے سوال کے جواب میں مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد آسمان سے اللہ کا منادی آواز دیتا ہے کہ تو نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جائیں اور جنتی کپڑے اسے پہنا دیے جائیں، اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور حد نگاہ تک قبر وسیع یعنی چوڑا کر دی جاتی ہے۔ پہلے سوال کے جواب میں کافر کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، پھر دوسرے کے جواب میں کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، اور تیسرے میں بھی یہی کہتا ہے ہائے افسوس میں جانتا نہیں۔ پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تو نے جھوٹ کہا، سو اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ قبر کا عذاب، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر ضرور 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے، اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے،
پھر ارشاد فرمایا کہ اس گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ پورا پچھم کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتا تھا۔ پھر آپ نے ان دونوں گناہوں کی تفصیل بتائی۔ ان دونوں میں سے ایک تو پیشاب کرتے میں پردہ نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں ہے کہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور یہ دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی اس قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسرے قبر میں رکھ دی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے گا۔ بخاری اور مسلم شریف میں یہ ساری باتیں ہیں۔ اللہ پاک قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔